السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جیسا کہ 2 دن سے جو آپ بیان سماعت کر رہے ہیں اسی کے متعلق آج حدیث پاک ایک اور ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائے. حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 2 سبزیوں کے کھانے سے منع فرمایا، یعنی پیاز اور لہسن سے، اور فرمایا کہ انہیں کھا کر کوئی شخص ہماری مسجدوں کے قریب ہرگز نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر کھانا ہی چاہے تو پکا کر ان کی بو دور کر لیا کرے. اب جو سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو آپ کھا ہی نہیں سکتے. مطلب کیا ہے کہ کچا کھانا منع فرمایا، کہ کچا کھا کر کے آپ مسجد میں نہ آئے. وہ بھی مسجد میں آنے کا ارادہ ہے تو آپ کچا نہ کھائے. باقی ایسے نارمل جیسے بہت سارے لوگ دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کچا لہسن وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کھا کر کے فوراً آپ مسجد میں نہیں آئے. اور اگر مان لو کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ کو آنا پڑے، جیسے نماز کا وقت تھا اس کے کچھ دیر پہلے آپ نے کھا لیا تو اب آنا ہے، تو آپ کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے آپ کے منہ کی بو ختم ہو جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مسواک کر لے، یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آپ استعمال کریں، یا تو شکر وغیرہ گڑ وغیرہ تھوڑا بہت کھا لے، تو اس سے یہ ساری چیزوں کی بو جو ہمارے منہ میں ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. تو جو سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ. منع اس طریقے سے فرمایا کہ کچا کھا کر کے تم مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ تمہارے منہ کی جو بو رہے گی اس سے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی اور دیگر فرشتوں کو بھی تکلیف. اور اگر کھانا ہی ہے تو سرکار فرماتے اس کو پکا کر کے کھاؤ، کیونکہ جب آپ اس کو پکاؤ گے تو اس کی جو بو ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی. اور جو چیز منع ہوتی ہے کھانے کی اس کو آپ کچا بھی نہیں کھا سکتے ہو اور پکا کر کے بھی. لیکن یہ جو منع ہے وہ یہ ہے کہ کچا کھانے کے بعد آپ فوراً مسجد میں نہ آئے، اور اگر آنا ہے آپ کو کوئی ایسا موقع ہے تو آپ اپنے منہ وغیرہ کی اچھی طرح سے ایسی صفائی کریں کہ آپ کے منہ کی جو بو ہے وہ ختم ہو جائے. ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منہ کی بو سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی یعنی تکلیف ہوتی ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ مسجد میں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور عبادت سے دل ہٹ جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں کھا کر کے آیا ہوں، میں صف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر کے میں آ گیا ڈائریکٹ، میں نے منہ وغیرہ صاف بھی نہیں کیا، تو یہ 2 چیزوں کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کھاؤ گے تو آپ کے منہ میں اس کی بو آئے گی. تو اب کچا پیاز کچا لہسن کھا کے بغیر صفائی کیے ہوئے سیدھے ہم مسجد میں آ گئے. اب ظاہری بات ہے میرا سانس باہر اندر ہوگا، میں پڑھوں گا تو اس کے ساتھ میں میرا سانس باہر بھی آئے گا اندر بھی. اب اس کی جو بو ایک ایسی ہوتی ہے مادی طور پر کہ وہ دوسرے کو بھی پتہ چلتی ہے. اب ظاہری بات ہے پاس والے کو تکلیف ہوگی، اور جو فرشتے آتے ہیں نمازیوں کی تلاوت کو سننے کے لیے ان کو بھی اذیت ہوگی. تو ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہو اور فرشتوں کو بھی تکلیف. اب ظاہر بات ہے جب بو آئے گی تو ان کا جو ذہن ہوگا نماز میں لگا ہوا وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسی چیز کے استعمال سے پرہیز کرے جن سے فرشتوں کو اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.